اخلاق جو ہے نا ان کی اصلاح ہو جاتی ہے، عادات اچھی ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے اندر یہ بھی علم عمل اخلاص، پہلے دین کا علم حاصل کرنا، پھر اس کے مطابق عمل کرنا، پھر دل کے اندر یہ خیال ہو بس اللہ راضی ہو، ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، اپنی واہ واہ کے لیے نہیں کہ میری لوگ تعریف کریں۔ تو یہ علم جو ہے جسے علم الاحسان کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ حضرت ابو طالب مکی بہت پرانے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے قوت القلوب عربی میں 2 جلدوں کے اندر لکھی، اس علم کا ذکر ہے۔ یہ قوت نہیں، لفظ قوت کا معنی ہوتا ہے روزی، دلوں کی روزی۔ اور ایسے ہی احیاء العلوم شریف امام محمد بن غزالی، انہوں نے 5 جلدوں میں لکھی ہے، بڑے مناظرے کیے، پڑھاتے رہے، دیکھا تمام علوم کے اندر صرف و نحو و منطق و بدیع و معانی ہو، جتنے علوم تھے وہ فرماتے ہیں ان کے کمال درجے تک میں پہنچا، لیکن سکون نصیب نہیں ہوا۔ سکون کب نصیب ہوا؟ جب اس کے علم کو حاصل کیا، 12 سال سائڈ پہ ہو کر بیٹھے بھی رہے، پھر اس کے بعد جو محفل میں آئے پڑھانا شروع کیا، فرمانے لگے اب ہمارا پڑھانا پہلے جیسا نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار خط لکھا تھا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ امام فخر الدین رازی وہ ہیں جنہوں نے سورۃ فاتحہ سے 10,000 مسائل ثابت فرمائے، سورۃ فاتحہ سے 10,000 مسائل۔ اور جس وقت وصال کا وقت آیا تو 360 دلائل دیے تھے اللہ کی توحید کے۔ سوال کس نے کیا؟ شیطان کر رہا تھا۔ 360 دلائل دیے اور شیطان نے ہر دلیل کو رد کر دیا۔ 150 میل دور علم الاحسان والا صوفی حضرت نجم الدین کبریٰ بیٹھے تھے، وہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے دور بیٹھ کر۔ انہوں نے وہیں سے پانی کا چلو پھینکا، فرمایا فخر الدین اس کو دلیلیں نہ دے، یہ بھی بڑا مولوی ہے، بڑا ہر دلیل کو رد کر دیا، بس تو اس کو کہہ دے میں اللہ کو بغیر دلیل کے وحدہ لا شریک مان، بس دلیل نہیں دینی اس کو۔ ایمان بچ گیا۔ اتنے بڑے علامہ تھے۔ تو حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی علم والے ہیں۔ انہوں نے امام فخر الدین رازی کو خط لکھا، وہ کتاب میرے پاس بھی تھی، خطوط ابن عربی صاحب کے۔ ایک خط انہوں نے لکھا، آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ آپ مسجد میں رو رہے تھے، بیٹھے روئے جا رہے تھے۔ تو آپ کے اس ساتھی نے پوچھا خیر ہے جی حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا 30 سالوں کے بعد آج پتہ چلا مسئلہ تو یوں تھا اور میں یوں بتاتا رہا، مسئلہ تو اس طرح تھا، 30 سالوں کے بعد پتہ چلا۔ تو ابن عربی رحمۃ اللہ نے فرمایا ابھی اور بہت سے مسائل ہیں جہاں تک آپ کی رسائی نہیں ہوئی، میرا مشورہ ہے ذرا خلوت میں بھی بیٹھ جاؤ، اللہ سے لو لگاؤ، باطن پاک صاف ہو جائے، اندر خیالات وسواس یہ ختم ہو جائیں، اور جس وقت وہاں سے علم وارد ہوگا، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، تو پھر بہت سے ہزاروں مسائل پھر جو ہے نا وہ واضح ہو جائیں گے۔ کوئی قرآن پڑھتا ہے حدیث، کسی نے یہ سمجھا نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، کسی نے کچھ سمجھا، کسی نے کچھ سمجھا، اور جن کا باطن پاک ہو گیا ان کا پھر اپنا انداز ہے، خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے۔ یہ پردے جب ہٹ گئے، جب درمیان میں پردے ہیں، حجاب ہیں، تو پھر پتہ نہیں چلتا۔ سلطان باہو بھی فرماتے ہیں باج حضوری نہیں منظوری، توڑے پڑھن بانگ صلاتا ہوں، لا صلاۃ الا بحضور القلب۔ جب قلب حاضر نہ ہو تو نماز کا نور نصیب نہیں ہوتا مکمل۔ یہ درمیان میں حجاب اور پردے ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا یہ دیکھیے عارف کے کلام کو سمجھنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سمجھ شعور چاہیے۔ خواجہ غلام فرید صاحب نے فرما دیا اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب اتا خوش وسدا وچ ملک عرب۔
میں تو ادھر روہی میں ہوں محبوب تو، کہ تم یہ کہتے ہو حاضر ہر مکان اندر تے ناظر ہر زمان اندر۔ تو عارف کے کلام کو سمجھئے، اس وقت فرمایا ابھی آپ ہجر فراق کی منزلیں طے فرما رہے تھے، اور جب پردے ہٹ گئے تو فرمایا کوٹھے چڑھ دیکھ فریدہ گھر گھر بلدی اگ، میں سمجھوں ہک میں مٹھڑی اتے مٹھڑا سارا جگ۔ جب پردے ہٹ جاتے ہیں فرماتے الیوم بصر حدید وے، کھولی عشق قلب کلید وے، بجھڑے راز تھیے پدید وے، ہر وقت یار تے دید وے۔ جنہوں نے دیکھا محبوب کو بار بار دیکھا وہ تو کہتے ہیں قریب ان نبی و اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مومنوں کی، یہ ہمارے اپنے نفس کے پردے ہیں، حجاب ہیں، ہمیں خبر نہیں چلتی، اور جنہوں نے دیکھا ہے تو یہ جو علم ہے تصوف کا، اس کی بھئی خاص اصطلاحات ہیں، اور جس طرح اور علوم کی اصطلاحات ہیں ان کو سمجھا جاتا ہے، تو اس فن کی بھی اصطلاحات کو لوگ اصطلاحات کو پڑھتے نہیں اور صوفیہ پہ طنز شروع کر دیتے ہیں، اعتراض شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ صوفیہ کی کتابوں پہ پابندی لگا دے گی، 2 لاکھ ریال جرمانہ اگر امام غزالی صاحب کی کتاب رکھو گے تو۔ حالانکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی کتابیں پڑھنے سے انسان کی اندر کی اصلاح ہوتی ہے، دل روشن ہوتا ہے۔ اور ایک دور ایسا بھی تھا، امام غزالی صاحب کی کتاب احیاء العلوم، وہ بادشاہ کے ساتھ مل کر ایک مولانا صاحب، کئی ہوتے ہیں مولانا بفضل اولانا کہیں نہ وہولانا، ٹھیک ہے نا جی، وہ کہنے لگے جی اس کے اندر بہت غلط چیزیں لکھی ہیں، بادشاہ کو اپنا ہم خیال بنایا۔ بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، کل نماز جمعہ کے بعد اس کتاب کو آگ لگائیں گے۔ کون سی کتاب؟ احیاء العلوم، کئی کو تو نام ہی نہیں آتا، پڑھتے ہیں احیاء العلوم، احیاء زندہ کرنا، باب افعال، احیاء العلوم، نام پڑھنا نہیں آتا کتاب کا اور طنز بھی کرتے ہیں۔ تو پیارے محبوب کے غلاموں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں درخواست پیش کی، تو اس مفتی کو دکھایا گیا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، امام غزالی کے ہاتھ میں ان کی کتاب ہے احیاء العلوم شریف۔ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے محبوب میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور یہ مفتی صاحب کہتے ہیں اس کو جلا دیا جائے، آپ ذرا مشاہدہ فرمائیں۔ تو دکھایا گیا کہ آپ نے کتاب لی، آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا اس کو کوڑے لگاؤ، آپ کے حکم سے اسے کوڑے مارے گئے، اور جب آنکھ کھلی تو جسم میں درد تھا، کئی دن تک روتا رہا، معافی مانگتا ہے، درود پاک کی کثرت کر رہا ہے۔ پھر نیند میں دکھایا گیا کہ حکم ہوا کہ پانی اس پر ڈال دو، ذرا درد ختم ہوا۔ لیکن جب اسے موت آئی تو غسال نے غسل دیا تو جسم پر وہ ڈنڈوں کے نشان تھے۔ اور ایک صاحب تھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، اس نے کتاب لکھی، کسی صاحب کے ہتھے چڑھ گئی وہ کتاب، اس نے پڑھی تو آنکھوں سے نابینا ہو گیا۔ اب تو لوگ یہ احساس ہی نہیں کرتے ہم کس کے خلاف سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ ایسے بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی غیر، تو اس نے وہ کتاب پڑھنا شروع کی، خود آنکھوں کا نور ہی ختم ہو گیا، روتا رہا، اسے بھی نیند میں بتایا گیا تم نے یہ امام غزالی صاحب جو اللہ کا محبوب ولی ہے اس کے خلاف یہ کتاب پڑھی کیوں؟ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ جو اصطلاحات ہیں ان کی اصطلاحات میں وحدت الوجود بھی ہے، وحدت الشہود بھی ہے، اور فنا فی الشیخ بھی ہے، فنا فی الرسول بھی ہے، فنا فی اللہ بھی ہے، تنزلات کے مراتب ستہ بھی ہیں، اور ان کو سمجھنے کے لیے پھر ذوق چاہیے۔ ایک دلیل ہوتی ہے سمعی نقلی قرآن حدیث کی، اور ایک ہوتی ہے ذوقی دلیل چکھانا۔ اب مجھے بتائیے کسی شخص نے کبھی آم دیکھا بھی نہ ہو، نہ آم کو چکھا ہو، آپ اس کا ٹیسٹ اسے لفظوں میں سمجھانا چاہیں، جی لنگڑا آم ایسے ہوتا ہے، پیلے رنگ کا ہوتا ہے، اتنا اس کی جسامت ہوتی ہے جی، اور اس کا ذائقہ ایسے ہوتا ہے، لفظوں میں آپ سمجھا لیں گے؟
کب اسے سمجھ آئے گی؟ جب وہ خود چکھے گا۔ ایسے کئی کیفیات ہوتی ہیں، ہم لفظوں میں کسی کو سمجھا نہیں سکتے جو چس کتنی آندھی ہے لفظوں میں، جب تک کہ وہ خود ایسے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے ہی ہیں، یہ ذوقی چیزیں ہوتی ہیں، ذوقی صاحب نظر لوگ، تو اس کیفیت کے اندر تو اصطلاحات ان کی پھر ہیں، جس طرح صرف کے اندر ہم پڑھاتے ہیں صحیح کسے کہتے ہیں، لفظ صحیح۔ اب جس وقت ہم نحو میں پہنچیں گے کہ صحیح کسے کہتے ہیں، تعریف اور ہوگی۔ علم الفرائض جب پڑھائیں گے، جد صحیح کسے کہتے ہیں، تعریف اور ہو جائے گی، ساتھ لفظ صحیح کا ہے۔ جب ہم حدیث کے اصول پڑھا رہے ہیں، حدیث صحیح کس کو کہتے ہیں، جس میں 3 وجودی صفتیں ہوں، 2 عدمی صفتیں ہوں، راوی اس کے اندر کیا تمام تام و ضبط بھی ہوں، عادل بھی ہوں، تمام کے تمام، اور تام و ضبط بھی ہوں، ان کے اندر عدل بھی ہو، اور تیسری صفت اور چوتھی شاذ بھی نہ ہو، معلل بھی نہ ہو، تام و ضبط، عادل اور کیا روایت شاذ بھی نہ ہو، 5 صفتیں، 3 وجودی اور 2 عدمی۔ درود پاک پڑھیے۔ اتصال، سند کے اندر بھی اتصال ہو۔ جب حدیث کو ہم بتائیں گے، اب ہم نے کہا اچھا اسی طرح ہے، جس وقت ہم پڑھائیں گے کہ علم الفرائض تو پھر صحیح کا لفظ استعمال کریں گے، مفہوم اور ہوگا، صرف نحو کے اندر اور ہوگا مفہوم جی، اور جس وقت ایک دوسرے ہاں جی طبیعت صحیح ہے، لفظ تو ہم نے وہی بولا۔ اب حدیث کی اصطلاح کوئی پڑھا لکھا ہوا ہے، حدیث کے آگے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، جبکہ عام عرف میں یہ بات صحیح ہے، یہ غلط ہے، وہ سمجھے گا شاید یہ غلط ہے، حالانکہ یہ معنی نہیں ہے۔ یہ جس وقت حدیث کے اصول پڑھائیں گے، صحیح کے بعد نیچے اور حدیث کا درجہ ہوتا ہے، حسن ہے، حسن لذات ہی ہے، حسن لغیر ہی ہے۔ تو ایسے ہی اور مثال سے عرض کر رہا ہوں کہ ہر فن کی اپنی اصطلاحات ہیں، ان کو سمجھنا پڑتا ہے۔ HNO3 کسے کہتے ہیں، HCl کسے کہتے ہیں، H2SO4 کسے کہتے ہیں۔ کیمسٹری جب پڑھ رہے ہوں تو اصطلاحات ہیں نہیں الگ، فزکس جب پڑھا رہے ہوں تو الگ ہیں، اصطلاحات ہیں۔ ایسے میتھ کے اندر ہیں، متعدد الگ الگ علوم و فنون ہیں۔ علم ہیمیا کیا ہے، ریمیا کیا ہے، کیمیا کیا ہے، علم بنتاسیہ کیا ہے۔ عبدالعزیز پرہاروی صاحب فرماتے ہیں انگریزوں کو علم کی ضرورت تھی بنتاسیہ کی، لیکن کوئی پڑھانے والا نہیں تھا، میں نے کتاب لکھ دی پوری۔ سن رہے ہو؟ کچھ ایسے علوم ہوتے ہیں وہ بھی علوم، سیدی اعلیٰ حضرت 55 علوم یا اس سے زیادہ علوم کے ماہر تھے، 32 کتابیں تو الجبرا میتھ پر لکھ گئے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، نہ کسی یونیورسٹی میں گئے۔ وہ بھی علوم بھی ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب کی نگاہ سے وہ نصیب ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ایسے لفظ ہے شیخین۔ شیخین کن کو کہتے ہیں؟ جس وقت ہم پڑھا رہے ہوں فقہ کی کتاب، یہ مسئلہ ہے نماز کا، اس کا قدوری ہے، کنز ہے، شرح وقایہ ہے، عند شیخین، وہاں مراد ہوں گے امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف۔ اگر ہم حدیث پڑھا رہے ہوں تو وہاں شیخین کون ہوں گے مراد؟ امام محمد بن اسماعیل بخاری، امام مسلم بن حجاج کشیری مراد ہوں۔ اور جس وقت صحابہ کا ذکر ہو، شیخین کا لفظ آ جائے، کون مراد ہوں گے؟ حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، لفظ ایک ہے۔ ایسے فقہ کی کتاب کے اندر طرفین اور اسی طرح صاحبین۔ یہ عرض کر رہا ہوں اصطلاحات، ان اصطلاحات کو سمجھنا پڑتا ہے۔ فقہ کے اندر بے سلم کیا ہے، بے صرف کیا ہے، اور ایسے ہی بے باطل کب ہوتی ہے، بے فاسد کب ہوتی ہے، بے مکروہ کب ہوتی ہے، 70 کے قریب کہیں تو بے کی۔ یہ فقہ کے اندر عقدین کیا ہیں جی، اور اسی طرح ایجاب و قبول کیا ہے جب بے پڑھ رہے ہو، تو مبی کیا ہے، سمن کیا ہے، یہ اصطلاحات ہیں۔ جیسے اور علوم کی اصطلاحات پڑھنے سے پھر پتہ چلتا ہے، تو یہ علم التزکیہ ہے، علم الاحسان ہے، تصوف ہے جناب۔ اس علم کی بھی اصطلاحات ہیں۔ فنا فی الشیء کس کو کہتے ہیں؟ فنا فی الرسول کب ہوتا ہے، فنا فلا کب ہوتا ہے، بقا بلا کب ہوتا ہے، پھر عالم ناسوس سے تعلق ہو، عالم ملکوت، جبروت، لاہوت، سمجھ آ رہی ہے جی؟ لفظ سن رہے ہیں نا جی؟ تو اب اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے در سے،
تو یہ جن پر ولایت کا نور جن کے اندر ہوتا ہے نا، وہ ولی سارے ایک مزاج والے، کوئی موسوی ولایت والا ہوتا ہے، کوئی عیسوی ولایت، کوئی ابراہیمی ولایت، اور کسی کے بعد محمدی ولایت صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا مزاج ایک جیسا۔ کئی ایسے ہوتے ہیں ان کی ولایت پر پردے ہوتے ہیں، ملازمت کا پردہ، ولایت کے مقام پر ہے اور نوکری ہے، لوگ کہیں گے یہ سرکاری نوکری والا بھی ولی بن سکتا ہے۔ کوئی تجارت کے اندر ہوگا، تاجر ہے، اللہ نے اسے ولایت سے نوازا ہے۔ اب تجارت جو ہے نا لوگوں کے لیے پردہ ہے، حجاب ہے، تو یہ ولایت کے جو ہے نا درمیان کے اندر حجابات بھی ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو اس کا پتہ ہو۔ اور پھر یہ مزاج، کچھ ہوتے ہیں مسند پہ اللہ بٹھا دیتا ہے، وہ فیض عام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی ڈیوٹی باطنی طور پہ لگا دیتا ہے، ہاں جی بہاولپور کے شہر کو سنبھالنا ہے، وہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اور عام کو پتہ، دہلی کا نظام، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی والے فارسی میں ہے تفسیر، 25,000 کتابیں تھیں ان کی لائبریری میں۔ ایک دوست کو فرمایا میں نے ہر کتاب کو پہلے صفحے سے لے کر آخر تک مطالعہ کیا، باطنی علم بھی اور ظاہری علم دونوں کے ماہر تھے۔ تو آپ نے لکھا ہے کہ اللہ کے ایک ولی سے مرید نے پوچھا، حضرت دہلی کے جو حالات ہیں یہ صحیح نہیں ہیں آج کل۔ انہوں نے فرمایا اس ٹائم جو ابدال ہے نا جس کی ڈیوٹی ہے وہ بڑا نرم مزاج ہے، اس وجہ سے حالات درست ہے۔ تو عرض کرنے لگا حضور میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا وہ خربوزیاں دی ریڑھی لائی کھڑی فلاں چوک میں، خربوزے بیچ رہا ہے، اب کسی کو کیا خبر یہ کون ہے۔ گیا جی وہاں تو مرشد نے بھیجا، بڑا نرم مزاج ہے، چلو چیک بھی کر لوں، دل میں خیال ہے کہ حضرت خربوزے لینے ہیں جی۔ فرمایا دیکھ لو بھائی چیک کر لو۔ اس نے جی وہ تھوڑا سا کاٹا، چیک کیا جی یہ تو ٹھیک ہے، پھر اور کو بھائی جو پسندہ لے لو، پوری ریڑھی خربوزوں کی زخمی کر دی سب کو جی، ہاں جی کاٹا، کہنے لگا جی کوئی میٹھا نہیں۔ فرمایا بھائی مال تو فقیر کے پاس یہی ہے، تیری مرضی۔ ریڑھی ساری خراب کی تھی لیکن اس کی پیشانی پر کوئی غصے کے آثار نہیں۔ واپس آیا کہنے لگا قبلہ جیسے آپ نے فرمایا بہت نرم مزاج۔ فرمایا اس لیے حالات، کچھ عرصے کے بعد مہینہ 2 مہینہ گزرے، پولیس پکڑ رہی ہے چوروں کو، ڈاکوؤں کو، پھینٹی دے رہے ہیں، مار رہے ہیں، بڑے لوگ ایسے ڈر گئے، کنٹرول ہو گیا۔ پھر جی وہ مرید گیا حضرت اب کیا فرمان لگے، اب اس کا ٹرانسفر ہو گیا، وہ یہاں سے چلا گیا، اب اور آیا ہے، یہ بڑا جلالی ہے، یہ بڑا جلالی ہے۔ حضور دے فرمایا مجھے اپنا خطرہ ہے، میرا کرنٹ مینا چھین لے، سالب کر لے۔ بار بار یہ بھی لگا رہا، بڑا چہیتا پورا پیارا مرید تھا، حضور دیکھوں گا ضرور۔ فرمایا بھئی وہ وسیلہ پہ ہوتا ہے، خیال کرنا، پھر بتاتا ہوں۔ وہ پانی کی مشکیزہ جو ہے نا اٹھا کے وہ پانی بیچ رہا ہے، آنے گلاس پانی پلا رہا ہے لوگوں کو۔ یہ پہنچ گیا، پہچان لیا، حضرت پانی کا گلاس چاہیے، پانی کا گلاس دیا، ایسے دیکھ کر نہ اس نے گلاس انڈیل دیا، اس نے تمانچہ لگایا۔ گلاس کیوں انڈیلا؟ جی اس میں تنکا تھا۔ فرمایا مجھے بتاتا میں تنکا نکال، پانی کو ضائع کیوں کیا؟ سارے خربوزے والے سمجھے نہیں، یہ بھی بتا دیا، سارے کو ادھر خربوزے والے ہیں، خربوزے بیچنے والے ہیں۔ اپنے شیخ کو بھی کہہ دے، یہ راز آؤٹ کر رہا ہے، سن رہے ہو جی، یہ بات نہیں۔ تو یہ ان چیزوں کو سمجھنے والے ہر ایک کو تو نہیں ہوتے۔ ایک صاحب نظر نے بھیجا بہاولپور میں، وہ چوک کے قریب ایک بیٹھا ہوگا، تیرا جو ہے نا مقدمہ، بس وہ کان میں جا کر کہہ دے فلاں نے بھیجا ہے۔ پہلے تو یہ کسی کو قریب نہیں آنے دیتے، بہت جوش میں آ جاتے ہیں تاکہ پتہ ہی نہ چلے، لیکن جس وقت قریب آیا اس نے ایسے جلال فرمایا فلاں نے بھیجا ہے، پھر آؤ کیا بات ہے جی، فلاں یہ مقدمہ یہ ہے۔ ایسے تھوڑی سی آنکھ بند کی، فرمایا اب مثل ہی ختم، صاف ہو گئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، گئے تو بس کام بن گیا۔ اتنی دیر لگتی ہے، لیکن یہ بندے کیا ہوتے ہیں، مخفی ہوتے ہیں، ہر ایک کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ اسی علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نور عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تھوڑا تھوڑا میں اصطلاحات کے بارے میں بھی کل عرض کو، فنا فی الرسول کیا، فنا فی شیخ ہو تو کیا کیفیت، فنا فی اللہ، پھر یہ توجہ، جو اللہ کا بندہ توجہ ڈالتا ہے، یہ توجہ کی تاثیر۔ کتاب کے اندر میں نے پڑھا یہ مادہ کچھوا ہے نا، کچھوا،
یہ دودھ نہیں پلاتی اپنے بچوں کو، صرف دیکھتی ہے، ان میں طاقت آ جاتی ہے، پروان چڑھتے ہیں۔ حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ کے مرید نے لکھا، حضرت میں فلاں مدرسے میں پڑھ رہا ہوں، ادھر ان کے نظریات کچھ اور ہیں، میرا کہیں عقیدہ نہ خراب ہو جائے۔ فرمایا بیٹا دیکھو، کونج جس وقت انڈے پہاڑوں کے اندر اور وہ اڑ کر دور جا رہی ہوتی ہے، اس کی توجہ انڈوں کی طرف ہوتی ہے، اگر کسی انڈے سے توجہ ہٹ جائے تو انڈا خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، فقیر کی توجہ ہے۔ جب کونج کی توجہ کے اندر یہ کمال ہے تو ولایت کی توجہ کی اقسام، توجہ کے ذریعے اللہ سے اللہ کا نور کیسے منتقل کرتے ہیں، توجہ اتحادی کیا ہوتی ہے، اور پھر توجہ کی برکت سے یہ حضرات سلب الامراض، سر سے لے کر پاؤں تک خطرناک بیماری ہو، بس بیٹھ کر توجہ سے بیماری کو کیسے کھینچ لیتے ہیں۔ سن دیں، یہ بھی اسی علم والے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کی نگاہ کرم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ ہمارا جامع مسجد رشیدیہ بہاولپور شہر میں یہ جو درس ہے نا، یہ درس کون کون سن رہے ہیں؟ سندھ میں بھی، بلوچستان کے اندر بھی۔ حضرت